الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ ادام اور دانشوران قوم و ملت، جلہا دلاور خون کے خیریور مسلمانوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بانوں، محفل میں موجود طلباء و طالبات، عزیز بچوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ نسبت کی بنیاد پر احکام بدل جاتے ہیں. دیکھیے، خون اگر وضو کی حالت میں انسان باوضو ہو اور اس کے جسم سے خون نکل کر بہہ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ خون نجاست غلیظہ ہے، لیکن اسی خون کی نسبت جب شہید کی طرف ہوتی ہے تو یہی خون پاک ہو جاتا ہے. کہ شہید کے جسم سے جو خون نکلا ہے اس کا کپڑا خون سے رنگ برنگ یعنی خون سے لت پت ہو گیا، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ شہید کا جسم بھی پاک، اس کا کپڑا بھی پاک، اسی حال میں اسے دفناؤ. دیکھا آپ نے، ایک عام خون ہے وہ جسم سے نکلتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک شہید کا خون ہے جسے شریعت پاک کرتی ہے. پتہ ہی چلا کہ نسبت کی بنیاد پر احکام بدلتے ہیں. ایک بنیادی مجلس ہے، انسان وہاں بیٹھتا ہے تو ایمان کے ضائع ہونے کا خوف اور خطرہ بڑھ جاتا ہے. جب انسان دنیاوی مجلسوں میں ہوتا ہے، سیاسی مجلسوں میں ہوتا ہے، سماجی مجلسوں میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ گناہ کا وہ شکار ہو جاتا ہے. ان مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں، دوسرے پہ بہتان لگایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، جھوٹی باتیں بولی جاتی ہے. لیکن ایک مجلس وہ ہے جو قرآن کے نام پہ سجائی گئی ہے. ایک مجلس وہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے. ایک مجلس وہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ایک مجلس وہ ہے جس کی نسبت تعلیم کی طرف ہے. ایک مجلس وہ ہے جس کی نسبت حافظ قرآن کی طرف ہے. ایک مجلس وہ ہے جس کی نسبت درس و تدریس کی طرف ہے. ایک مجلس وہ ہے جس کی نسبت وعظ و نصیحت کی طرف ہے. یاد رکھیے، وہ مجلس ہے جو اللہ کی طرف منسوب، وہ مجلس ہے جو رسول اللہ کی طرف
وہ مجلس ہے جو دینی باتوں کی طرف منسوب ہے، یقیناً اس مجلس کی اہمیت، قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ بیٹھنے والوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، مجھے انتہائی مسرت ہوئی، دلی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ گاؤں، وہ چراغ جس کو ہمارے اسلاف نے جلایا تھا، وہ مساجد، وہ مدارس جس کی نسبت صفا سے جڑی ہوئی ہے، جس کی نسبت مسجد نبی سے ہے، جس کی نسبت غار حرا سے ہے، جس کی نسبت دار ارقم سے ہے، جس کی نسبت فاطمہ بنت خطاب کے گھر سے ہے، یقیناً آج مجھے اندازہ ہوا کہ چلہا جامع مسجد کا یہ مطلب اسی ڈگر پہ صحیح کام کر رہا ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے وہ بچے اور بچیاں ہیں کہ جہاں وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآنی علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں، دینیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں اسکول اور کالج جو وقت کی ضرورت ہے دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں۔ یقین جانیے، دنیا میں کامیابی کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے، اسلام کی صحیح خدمت کے لیے، اسلام کی پاسبانی کے لیے ان تمام علوم کی ضرورت ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، لیکن بنیادی تعلیم مذہبی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، پھر نصاب تعلیم کو بیان کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ وہ تعلیم حاصل کرو جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ تعلیم والے حاصل کرو جس سے اللہ کی وحدت میں سمجھ میں آئے، وہ تعلیم حاصل کرو جس سے تمہارے بچے، تمہاری بچیاں یہ بولنے میں مجبور ہو، نو گاڈ بٹ اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف اللہ، تمہارا بچہ بولنے میں مجبور ہو، God is one, no partner with him، تمہارا بچہ بولنے میں مجبور ہو، in the name of Allah، the most gracious، the most merciful۔ میرے دوستو، اس وقت ان سارے تعلیمات کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو مکاتب میں، مدارس میں تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد جب باشعور ہوتے ہیں تو ان کے ذمہ داران، ان کے اولیاء، ان کے والدین ان کو نرسری اسکول میں ڈالتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، جو بچہ صبح سے شام تک کفریہ بات بولتا ہے، جس کتاب میں رام لکھا ہوا ہے، راوائن لکھی ہوئی ہے، جس کتاب میں سیتا کی کہانی ہے، صبح سے شام تک ہمارا چھوٹا بچہ، ہمارا وہ نوجوان جس میں کوئی شعور نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کچھ جانتا نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا پڑھایا جاتا ہے، جب صبح سے شام تک وہ بچہ
رام رام پڑھتا ہے تو میرے دوستو اس سے کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی موت ایمان پہ ہو جائے اور بڑا ہو کر وہ اسلام کا رہبر بنے، بڑا ہو کر وہ اسلام کا ترجمان بنے؟ نہیں میرے دوستو، اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ دستور دیا، ہمیں طریقہ دیا کہ اے لوگوں، دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سوال ہوتا ہے قرآن کی آیات پہ غور کیجیے، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر بھی اللہ کہتا ہے ہم نے اسے قرآن سکھایا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انسان کی بنیادی تعلیم جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو، جس سے وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے، جس کے ذریعے وہ چھوٹے اور بڑے کے حقوق کو جانے، جس کے ذریعے وہ اچھا انسان بن سکے، جس کے ذریعے وہ بہترین کیریکٹر کا حامل ہو، وہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔ وہ قرآن جس نے پوری دنیا کی رہبری کی، وہ قرآن جو دستور حیات ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دیں۔ الحمدللہ آپ کا یہ مکتب اس لحاظ سے بہت کامیاب ہے۔ یہ مکتب نہیں، ایک مدرسہ ہے۔ مفتی سراج صاحب نے بڑی محنت کی ہے۔ میں نے بچوں کا بھی پروگرام سنا، بچوں کا بھی پروگرام سنا، دونوں ایک دوسرے سے آگے ہیں، دونوں میں ماشاءاللہ کامیابی جھلک رہی ہے۔ اگر اس طرز پہ محنت مسلسل ہوتی رہی تو آنے والے وقت میں چلہا بلاور پور کے یہ نونہار قوم کے صحیح ترجمان ہوں گے۔ اگر یہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں گے تو اسلامی ڈاکٹر ہوں گے، یہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، یہ صحیح علاج کریں گے۔ اگر یہ انجینئر بنیں گے تو انشاءاللہ حلال خوری کریں گے، حرام خور نہیں بنیں گے۔ اگر یہ ماسٹر ہوں گے تو جس اسکول میں ہوں گے اس اسکول کے اندر انشاءاللہ اسلامی نقشے کو، اسلامی طرز کو، اسلامی شعار کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ میں ایک بار اور عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیوں سے زائد ہوں اور باپ نے اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت کی تو قیامت میں یہ بیٹیاں باپ کے جہنم سے بچا جائیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، جن کے پاس صرف اور صرف 2 بیٹیاں ہوں یا صرف 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے 2 بیٹیاں ہو یا 1 بیٹی ہو، اگر اس نے اس کی صحیح تربیت کی تو یہ بیٹیاں باپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ باپ و ماں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو مکاتب میں بھیج کر، مدرسوں میں بھیج کر جہاں انہیں اسلامی تعلیم دلانے کی کوشش کی، وہی ان کی اسلامی تربیت کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر ایک فرد پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، لیکن ایک بچی پڑھتی ہے، ایک عورت پڑھتی
ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے. اگر مرد میں دین آیا تو اس کی زندگی میں دین آئے گا، لیکن عورت میں جب دین آتا ہے تو چولہے میں بھی دین آئے گا. اس لیے اپنی بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے، مکتب میں ڈالیے، علماء کا سہارا لیجیے.